اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو چلیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور وطن کو خدا کی خوشنودی کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور ان سے ہجرت کی، اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں۔ کوئی اولاد ان کے ہاں نہ ہوتی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لڑکے تھے وہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی لوط علیہ السلام تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صالح اولاد عطا فرمائی، اور اسی پر بس نہیں بلکہ آپ کی اولاد کے لیے کتاب و نبوت بھی عطا کر دی۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھا، اور آپ نے ایسے شہر میں رخ فرمایا جس میں آپ کو اپنے رب کی عبادت کرنے سے کسی قسم کی روک ٹوک نہ تھی، اور دعوت الہی کا میدان بھی کھلا ہوا تھا۔ اور ایسی زمین جو آپ کے عزم و خیال میں تھی وہ شام کی زمین تھی، اور اسی کے بارے میں فرمان باری تعالی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو ایسی زمین کی طرف نجات دی، یعنی راستہ دیا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں شام کی طرف رخ کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام کی زمین پر تشریف لائے تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی نازل کی کہ میں آپ کے بعد آپ کے پیچھے آنے والی آپ کی اولادوں کو اس زمین پر خلافت پر مقرر کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے نفل ادا کیے، پھر آپ نے کوچ فرمایا اور آپ اس طرح بھوکے تھے، اور یہ علاقہ بہت ہی زیادہ قہر زدہ تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 موقع کے۔ ایک موقع تو وہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے خداؤں کو مارا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تم اپنے بڑے بت سے پوچھ لو۔ اور ایک دفعہ تب جب ان کے باپ نے ان سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ عیدگاہ کی طرف چلیے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ اور پھر ایک جھوٹ آپ نے اس طرح بولا کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ ان کا وہ حضرت سارہ علیہ السلام کا ایک ظالم حکمران کی طرف سے گزر ہوا، تو اس ظالم حکمران کے سپاہیوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسی عورت ہے جو کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ عورت کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت کی یعنی اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے کہا، یعنی جھوٹ بولا، کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کہا کہ اے سارہ، روح زمین پر میرے اور تیرے سوائے کوئی مومن نہیں ہے، اور یہ بادشاہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں نے اس کو تیرے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ میری بہن ہے، لہذا اب تو مجھے جھٹلا نہ دینا۔ تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلوایا، تو حضرت سارہ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئی، تو بادشاہ کا اس کو دیکھ کر بری نیت آ گئی۔ تو اس طرح کرنے پر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب آ پہنچا اور وہ زمین میں دس گیا۔ اور اس طرح کرنے پر بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے اللہ سے میرے اس عذاب سے چھوٹ جانے کی دعا کیجیے۔ تو اس طرح حضرت سارہ علیہ السلام نے اس بادشاہ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب ہٹا لیا، کہا کہ اب دوبارہ میں آپ کو کوئی تکلیف و نقصان نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس طرح دعا کر دی اور وہ عذاب یعنی قحط و جگر سے آزاد ہو گیا۔ لیکن وہ وعدہ خلافی کرتا ہوا پھر دوسری طرف بری نیت سے سارہ علیہ السلام کی طرف لپکا، پھر دوسری طرف اس کو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، اور پھر سارہ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے میرے لیے دعا کیجیے تاکہ اللہ مجھ سے یہ عذاب ہٹا لے۔ تو پھر سارہ علیہ السلام نے اس کے لیے پھر دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ عذاب ہٹا لیا۔ پھر بادشاہ نے تیسری دفعہ لپکنے کی کوشش کی اور کہا، اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم میرے طرف کوئی انسان نہیں لائے بلکہ شیطان لے آئے ہو۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو بمائے خاتمہ کی طرف واپس بھجوا دیا۔ اس طرح سارہ علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ جب سارہ علیہ السلام ابراہیم کے پاس پہنچی اور کہا کہ اللہ نے کافر کے مگر کو رد کر دیا، فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دبا دیا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، یہ ہاجرہ تمہاری ماں ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بدن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضور ہم سب کے روحانی اور مقدس باپ ہیں۔ تو ناظرین یہیں تک تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔